اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، تمام سننے دیکھنے والوں کو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے حفظ و ایمان میں ہوں گے۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ماہ رجب کا آخری عشرہ ہے۔ ماہ رجب کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ آج 25 رجب کے دن کسی بھی وقت ایک تسبیح پڑھ لیجئے۔ یہ ایسے کمال کا وظیفہ ہے، ایسے معجزات دکھا دیتا ہے۔ جس بندے نے رجب کے آخری دنوں میں تسبیح کو ایک بار پڑھ لیا ہے، عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جاتا ہے، اور اس تسبیح سے رب کی ذات اتنی خوش ہوتی ہے کہ فرشتوں سے اس بندے کا ذکر کرتی ہے، اور فرشتوں کو حکم جاری کرتی ہے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو، ہر مقصد کو پورا فرما دو۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے رب کی ذات راضی ہو جائے، آپ کے حق میں بہتری کے فیصلے ہو جائیں، عرش الہی سے فرشتے زمین پر آ جائیں، رزق و دولت دونوں چھوڑ جائیں، تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑتے ہوئے 25 رجب کے دن کا خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ ماہ رجب کا مہینہ حرمت کا مہینہ ہے۔ ماہ رجب کا مہینہ رجب کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں جو بندہ رب سے جتنا مانگتا ہے، میرا رب 10 گنا زیادہ عطا فرماتا ہے۔ ناظرین، بے گھروں کو گھر مل جائے گا، بے اولادوں کو اولاد مل جائے گی، رزق کے مارے مارے پھرنے والوں کو رب کعبہ جو لیاں بھر کر عطا فرما دیتا ہے۔ 25 رجب کو جو بند تقدیر کے بند تالے کھلوانا چاہتا ہے، تو رب کعبہ کی رضا سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، ہر حاجت کو غیبی خزانوں سے پورا کروانا چاہتا ہے، تو صرف ایک بار یہ تسبیح پڑھ کر دیکھ لیں۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑتا، کبھی کسی سے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا۔ بے شک مشکل وقت ہے، حالات خراب ہے، مہنگائی کا دور ہے، لیکن رب کی رحمت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ آج جو بندہ یہ تسبیح پڑھ لے گا، ان مشکل حالات میں بھی میرا رب اتنا نوازے گا، اتنا برکتوں سے نواز دے گا کہ آپ لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کے باوجود بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ آج کا میرا ان بہن اور بھائیوں کے لیے وظیفہ ہے جو اپنے گھر میں بے سکونی، بے برکتی سے پریشان ہے، جو بندہ غربت، تنگ دستی کا شکار ہے، محنت مشقت کے باوجود کامیابی مقدر میں نہیں آتی، لیکن کہیں سے کوئی مدد نظر نہیں آ رہی، تو آج 25 رجب کے دن یہ تسبیح بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے گا۔ اس تسبیح کے کمالات اتنے زیادہ ہیں، اس وظیفے کے بعد رب کعبہ ساری زندگی کا رزق لکھ دیتا ہے، پورے سال کو بہاروں والا، رحمتوں والا، برکتوں سے مالا مال بنا دیتا ہے۔ اللہ والو، بد نصیب ہے وہ شخص جس نے 25 رجب کے دن اس تسبیح سے رب کعبہ سے اپنی حاجات کو پورا نہ کروایا۔ آئیے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی نئے ہیں تو آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف یہ آپ کے حوالے کرتا ہے۔ 25 رجب کے دن آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، پورا دن آپ کے پاس موجود ہے۔ یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے، باوضو مسلے پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3، 7 یا 11 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ پڑھتے ہی اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیے، جس مقصد کی نیت سے کریں گے وہ مقصد غیبی خزانوں سے ضرور پورا ہوگا انشاءاللہ۔ آپ کو نیا گھر چاہیے، مل جائے گا، گاڑی چاہیے، مل جائے گی، دولت شہرت جو چاہیے میرا رب جولی بھر کر عطا فرمائے گا۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے صرف ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پڑھنی ہے۔ یہ پہلا کلمہ ہے، پہلے کلمہ کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہ والو، یہ توحید و رسالت کا اقرار ہے، یہی رب کعبہ کو راضی کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ یہی وہ تسبیح ہے جسے ایک بار پڑھ کر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور ترازو کے دوسرے پلڑے پر لاکھوں تسبیحات رکھ دی جائیں، عرش سے لے کر فرش تک ہر چیز رکھ دی جائے، پوری کائنات رکھ دی جائے، تو اس کی ایک تسبیح سب سے زیادہ وزنی ہوگی۔ تو آپ نے یہ تسبیح لازمی کرنی ہے، بہت ہی یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ اس تسبیح کے کتنے زیادہ کرامات ہیں۔ اللہ والو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک تسبیح پڑھنے سے پورے سال کی رزق و دولت آپ کے قدموں میں آ جائے،
तमाम रुकावटें, बंदिशें, गैबी ख़जानों से हट जाएं, आपको कभी किसी के आगे झुकना ना पड़े, तो दुनिया जहान के तमाम छोड़कर आपने सिर्फ़ और सिर्फ एक तस्बीह लाज़मी करनी है। दुनिया जहान के तमाम काम छोड़ दिए, आपने सिर्फ़ और सिर्फ एक तस्बीह ये पढ़नी है। बहुत ही छोटा सा ये अमल है। जब आप ये तस्बीह पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह मसल्ला छोड़ने से पहले आप पर अल्लाह ताला अपनी रहमतें नाजिल करना शुरू कर देगा। बेटियां अपने रिश्तों के लिए ये अमल कर सकती हैं, कर्ज़दार कर्ज़ से निजात के लिए ये वजीफ़ा कर सकते हैं। ऐसे लोग जिन्होंने कर्ज़ लेकर कारोबार शुरू किया लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, मेरा रब सिर्फ़ एक तस्बीह की बरकत से इतना नवाजेगा। याद रखिएगा, जब किसी ख़ास वजीफ़े को किसी की कबूलियत की घड़ी में पढ़ लिया जाता है, इस वजीफ़े के बाद मांगना नहीं पड़ता। आप ये तस्बीह लाज़मी 25 रजब के दिन करें। औरतें अपनी ख़ास अयाम में भी ये तस्बीह पढ़ सकती हैं। ये दिन इतना ख़ास है, रजब का आखिरी अशरा शुरू हो चुका है। 25 रजब के दिन आपने बावज़ू मसल्ले पर बैठकर अव्वल और आखिर आपने दुरूद पाक पढ़ना है। 3, 7, 11 बार या इससे भी ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर आपने एक तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आपने एक तस्बीह पढ़नी है, और आखिर में भी आपने उतनी ही बार दुरूद पाक पढ़ना है जितना आपने शुरू में पढ़ा था। जब आपकी ज़ुबान से ये कलमात निकल रहे होंगे, आप रोते हुए, तड़पते हुए, सिसकते हुए अपनी हाजात के लिए अल्लाह ताला से मांगते चले जाइएगा। इस दौरान ना तो आपने किसी से बात करनी है, ना कोई आपसे बात करे। पूरी तवज्जो और ध्यान आपका रब के सामने झुकना चाहिए, आपका ध्यान वजीफ़े की तरफ होना चाहिए। मेरा रब आपसे इंशाल्लाह राज़ी हो जाएगा। और 5 वक़्त की नमाज लाज़मी कायम किया करें, अपने गुनाहों की तौबा किया करें। जब हम नमाज कायम करेंगे और अपने गुनाहों पर हम शर्मिंदा होंगे, गुनाह कम करेंगे, तो अल्लाह ताला हमसे वैसे ही राज़ी हो जाएगा और हमें बिन मांगे अता करेगा। ये रजब का महीना है, रब काबा का महीना है। ये साल में एक बार आता है। जो बंदा इस महीने में रब को राज़ी कर लेता है, हमेशा के लिए कामयाब हो जाता है। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि जितने भी मेरे बहन भाई परेशान हैं, जिस वजह से भी परेशान हैं, अल्लाह ताला इनकी मुश्किलात आसान करे। आमीन सुम्मा आमीन। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।